محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ضرورت پیش آتی ہے تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے ایک مہینہ گزر جاتا ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ گزر جاتا۔ پوچھا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہتے گزارا کیسے ہونا تھا؟ کھجور سے اور پانی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 3 صحابی ٹھہرتے تھے۔ ان 3 صحابہ کا مسئلہ کیا تھا؟ بھوک کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے، اللہ اکبر، اور کوئی کاروبار نہیں، کوئی ان کا بزنس نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی آمدن نہیں، اللہ کے نبی کے پاس رہ کر دین سیکھتے، تعلیم حاصل کرتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاں رکھ لیا۔ 3 صحابی جن میں مقداد بن اسود ہیں، ابو ہریرہ ہیں، ایک اور صحابی۔ دودھ کو تھوڑا سا آیا کرتا تھا گھر میں، تو وہ دودھ وہ تینوں صحابی پی لیتے، اور تھوڑا سا دودھ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے اور وہ 3 صحابہ پیتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات میں سے جہاں ان کا دن ہوتا، رات ہوتی، وہاں چلے جاتے۔ ایک دن ایک رات مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ دودھ تھوڑا تھا، ہم نے پیا اور تھوڑا سا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا، تو ہم لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے رات کو آنا تھا باہر سے، تو مقداد بن اسود کہتے ہیں مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اور جو دودھ میں نے پیا تھا اس سے میری بھوک مٹی نہیں تھی۔ تو میں سوچنے لگا کہ جو دودھ اللہ کے نبی کا پڑا ہے وہ میں پی لیتا ہوں، اللہ کے نبی تو جہاں سے آئیں گے امید ہے وہاں سے پی کر آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر وہ دودھ جو ہے نا وہ پی لیا۔ میں نے جب میں نے دودھ پی لیا تو بعد میں مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پی کر نہ آئے، کہتے ہیں کہ میں اب اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ پہلے تو مجھے بھوک کی پریشانی تھی، اس پریشانی سے دودھ پی لیا، اب پینے کے بعد یہ پریشانی لگ گئی کہ اللہ کے نبی آئیں گے تو وہ کیا کریں گے۔ اللہ اکبر، کہتے میں لیٹا بھی یہ سوچ ہی نہ ہوں تو اللہ کے نبی تشریف لے آئے، اور جب آپ پیالے کے پاس آئے تو پیالہ خالی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پھر اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے، میں کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ اس کو کھلا جو ہمیں کھلائے، اے اللہ اسے پلا جو ہمیں پلائے۔ میں نے جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا تو میں پھر تیزی سے اٹھا، میں نے ایک چھری لی اور چھری لے کر میں ادھر گیا جہاں بکریاں کچھ کھڑی تھی۔ میں نے کہا ان میں سے کوئی بکری لے کر ذبح کر کے میں اپنے ہاتھوں سے پکا کے اللہ کے نبی کو کھلاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں جب بکری کو پکڑ کے ذبح کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پھر اس کا دودھ نکالا، دودھ سے برتن بھر گیا، وہ لے کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن میں نے دیا دودھ پینے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ دودھ پئیں۔ اللہ کے نبی نے دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد مجھے دیا کہ تم پیو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نہیں آپ اور پئیں۔ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی نے پیا، پھر مجھے دیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نہیں ابھی آپ اور پئیں۔ کہتے ہیں میں نے 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کو دیا، پھر اس کے بعد میں نے پیا، اور پھر بعد میں نے ساری صورتحال آپ کو بتائی کہ اللہ کے نبی میں نے تو یہ معاملہ کیا تھا، اس طریقے سے میں آپ کا دودھ پی گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آسانی پیدا کر دی۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ اللہ رب العزت، دیکھیے اللہ کی قسم کے کیسے حالات صحابہ کرام کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے قطرے قطرے کو ترستے تھے، دودھ کے قطرے قطرے کو ترستے تھے، ایک ایک 2-2 گھونٹ کے اوپر جو ہے گزارا کیا کرتے تھے۔ گزارے ہو رہے ہیں تو ایک ایک 2-2 گھونٹ پر گزارے ہو رہے ہیں، اور جب اللہ چاہتا ہے کہ جب بکری کے دودھ دینے کا ٹائم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان تھنوں کے اندر دودھ پیدا کر دیتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو ان تھنوں کے اندر دودھ کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کی قسم آپ بھوکے تھے، آپ نے دودھ پیا نہیں تھا، آپ کو وہاں پر جو پینے کو دودھ ملتا تھا وہ بھی ایک صحابی نے پی لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں۔
تو دیکھ لیجئے پھر اللہ تعالیٰ بھی کس طریقے سے نوازتا اور اپنی رحمت کرتا ہے، کس طرح اپنی عنایت کرتا ہے۔